ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 5ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 5ویں پارے کا آغاز بھی سورہ نساء سے ہوتا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے چوتھے پارے میں سورہ نساء سے متعلقہ بعض اہم مضامین کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ آج 5ویں پارے کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بات جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیں۔ ہاں، اگر رضامندی کے ساتھ کوئی تجارتی لین دین ہوا ہو تو اس صورت میں منافع کو کما لینے کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کر وراثت کے مال کو ہڑپ کر لینا، یا اسی طرح کسی کو کھوٹی چیز بیچ کر اس سے مال کو ہتھیا لینا، یا دور حاضر میں یہ جہیز کا ایک تصور ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اس کے اندر لڑکے والے لڑکی والوں سے فرمائش کے ذریعے مال کو طلب کرتے ہیں، یہ چیز بالکل غلط اور ناجائز ہے۔ ہاں، اگر باپ خوشی کے ساتھ اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دے دیتا ہے تو اس تحفے کو جہیز کی مد کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے، تاہم مطالبے کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، مال وراثت کو ہڑپ کرنے کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، کم ناپنے کے ذریعے، کم تولنے کے ذریعے، جھوٹی قسم کھا کر، حضرات گرامی قدر صحیح دوزی کر کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی اعلان فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اے ایمان والو، تمہیں اپنی جانوں کو اپنے ہاتھ سے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ موجودہ دور ڈپریشن کا دور ہے، انگزائٹی کا دور ہے۔ اس دور کے اندر بہت سے نفسیاتی امراض کے شکار لوگ زندگی سے مایوس ہو کر، نا امید ہو کر غلط راستے پر چل نکلتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے اوپر بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہی شخص نا امید ہو سکتا ہے جو گمراہ ہو یا کفر کے راستے پر چلنے والا ہو، وگرنہ مومن و مسلمان کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور مومن و مسلمان جو ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر آنے والی پریشانیوں کا، دکھوں کا، غموں کا اس انداز میں تجزیہ کرتا ہے کہ اس کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میری زندگی میں آنے والی مشکلات کا تعلق در حقیقت میرے اپنے گناہوں کے ساتھ تھا، میری اپنی نافرمانیوں کے ساتھ تھا، میری اپنی کمیوں کے ساتھ تھا، میری اپنی کوتاہیوں کے ساتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بہت سے ایسے نسخے بتلائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہمارا ڈپریشن ختم ہو سکتا ہے، ہمارے نفسیاتی عارضے ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ گرامی قدر ان نفسیاتی عارضوں اور ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے جو چند اہم تدابیر ہیں، میں ان کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز دعا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کی ایک التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس معاملے کو حل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ عام طور پہ لوگ اسباب موجود ہوں تو دعا کو سمجھتے ہیں شاید اس کے ساتھ برکت حاصل ہو جائے گی، اور اگر اسباب موجود نہ ہوں تو وہ دعا کو چھوڑ دیتے ہیں، دل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں متعلقہ اسباب تو موجود ہی نہیں، ہماری دعا قبول ہوگی تو کیسے ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر میں آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کے اندر موجود جو غار کے پتھر کا ایک واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ طوفانی بارش کے اندر جب 3 مسافر جو تھے وہ غار کے اندر پناہ لینے کے لیے جمع ہوئے، اور ایک پتھر تنو بستی لڑک کر غار کے منہ کے اوپر آ کے گر گیا تھا، تو اس وقت اس پتھر کو ہٹانے کی کوئی مادی سبیل موجود نہیں تھی۔ ان تینوں مسافروں نے 3 دعائیں کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کام اگر تیری رضا کے لیے کیے ہیں تو ہمیں غار کے اس پتھر سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فریاد کو سن کر ان کو غار کے پتھر سے نجات دے دی تھی۔ اس تنو بستی پتھر کو کسی مشین کے ذریعے نہیں ہٹایا گیا تھا، کسی کرین کے ذریعے نہیں
کے ساتھ اس آزمائش کو ٹال دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنے سے بھی انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرنے سے بھی انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تقوی کو اختیار کرنے سے بھی انسان کی تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ متقی بن جاتا ہے اللہ اس کی تنگیوں کو دور کر دیتے ہیں اور اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح تلاوت قرآن کے ساتھ، اسی طرح ذکر الہی کے ساتھ، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ، اسی طرح انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کے ساتھ انسانوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ چنانچہ انسانوں کو اپنی زندگی کے اندر آنے والی مشکلات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جو مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ نے بتلائے ہیں یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو معاملات کو چلانے کے لیے مرد کی حاکمیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ایک شخص کے پاس اتھارٹی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اس مسجد میں آئیں تو مسجد کا جو متولی ہوگا یا مسجد کا جو خطیب ہوگا اس کے پاس مرکز یا مسجد کے معاملات کا سارا ہولڈ ہوگا۔ اسی طرح آپ اس کے ساتھ کمپلینٹ کر سکتے ہیں، شکایت کر سکتے ہیں۔ آپ کسی ہسپتال میں جائیں وہاں پر موجود ایم ایس کے پاس سارے کے سارے ہسپتال کا کنٹرول ہوگا۔ آپ کسی وابڈا ہاؤس پر چلے جائیں وہاں پر موجود چیف انجینئر کے پاس یا وابڈا کے سب سے بڑے افسر کے پاس وہاں کا ہولڈ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، گھریلو نظام کے اندر بھی وہ کہ عورتوں کے مردوں کے اوپر حقوق ہیں، مردوں کے عورتوں کے اوپر حقوق ہیں، لیکن فائنل ڈیسیژن اور اتھارٹی اللہ نے مرد کو ڈیلیگیٹ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم یا نگران بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہبی فضیلت ہے، اللہ جس کو چاہیں گے اختیار دے دیں، اور دوسری وجہ یہ ہے گھر کے اخراجات کو بالعموم مرد چلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے مرد کو ایک اتھارٹی دی ہے، لیکن عام حالات کے اندر اپنے آپ کو ڈکٹیٹر بنا لینا، عورت کو ہر وقت دبانے کی کوشش کرنا، اس کے ساتھ ناجائز اس کا استحصال کرنا، اس بات کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی جھگڑے کی صورت نکل آئے، کوئی کنفلکٹ کی صورت نکل آئے، کوئی کنفرنٹیشن کی صورت نکل آئے تو اس صورت کے اندر مرد کی بات کو حرف آخر سمجھنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، اور یہ ان ایام کی بات ہے جب ابھی شراب حرام نہیں تھی، تو اس صورت کے اندر بعض لوگ جو تھے وہ نماز کے لیے آتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے لوگوں جس وقت تم حالت نشہ میں ہو تم نماز کے قریب نہ آیا کرو یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارا شعور قائم ہو جائے۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ بعد میں اللہ نے ایک اور سٹیپ آگے گئے، اللہ نے اعلان فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو جواب دیجئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں فائدے والی باتیں بھی ہیں اور نقصان والی باتیں بھی ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کے نقصانات جو ہیں وہ فائدوں سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ دوسری اسٹیج تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ذہن سازی کر رہے تھے کہ ایمان کی تدریجاً حکم کو دے رہے تھے، اس لیے کہ ایک ایسے معاشرے کے اندر شراب کی حرمت کی طرف سفر تھا جس معاشرے کے اندر شراب پینا ایک عام سی بات تھی۔ حضرات گرامی کے اندر پھر ایک وقت وہ آیا جب اللہ نے اس کو قطعی طور پہ حرام قرار دے دیا اور اس بات کا اعلان فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب، بے شک جوا، بے شک بت گری اور پانسا یہ بدترین شیطانی کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا من الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، ناپاک شیطانی کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ بے شک شیطان جوئے اور شراب کے ذریعے اہل ایمان کو لڑاتا ہے اور ان کو
ذکر الہی سے دور رکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جوا ہارنے والا جوا جیتنے والے کا دشمن بن جاتا ہے۔ اسی طرح شراب کی حالت میں کوئی کسی کی توہین کر دے، کوئی کسی کو گالی دے دے، کوئی کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دے یا گھر کے دروازے کو توڑ دے تو آٹومیٹکلی دشمنی والی بات، کدورت والی بات پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، نشے کی وجہ سے بھی اور جوئے کی وجہ سے بھی انسان اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ کے اوپر بھی جوا ہمارے ملک کے اندر عام طور پہ لگنے کی باتیں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اس طرح کی باتوں کو لوگوں سے کہ جناب ایک ایک گیند کے اوپر جوا لگایا جاتا ہے اور انسان جو ہوتا ہے زور کی نماز کو بھی گنوا بیٹھتا ہے، اثر کی نماز کو بھی گنوا بیٹھتا ہے، اور اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، جیت گیا تو عارضی خوشی، ہار گیا تو مایوسی، اور جیتنے کے بعد بھی اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت اگر رکھی ہے، کاروبار میں رکھی ہے، حلال تجارت میں رکھی ہے، جائز ملازمت میں رکھی ہے، چنانچہ انسانوں کو ان بدترین کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہ کا ذکر کیا جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ کیے گئے شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور اس کے ماں سوا اللہ جس چیز کو چاہے معاف کر دیں، ضروری نہیں معاف کریں۔ انسان کے کسی چھوٹے گناہ کے اوپر بھی اللہ گرفت کر سکتے ہیں، بڑے گناہ کے اوپر بھی گرفت کر سکتے ہیں، لیکن واحد وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ نے قانون اٹل بنا دیا ہے، قطعی بنا دیا ہے کہ اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا گیا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ کیے گئے شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی کا زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اس کے نکاح کو، جو ہے زانی کے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ حرام قرار دے دیا ہے، لیکن حضرات گرامی کا ہم نے اس بات کو کتب احادیث کے اندر پڑھا ہے۔ ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی چادر اس کے اوپر ڈال کر اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ حضرات گرامی کا زنا اتنی بڑی قباحت ہے، لیکن کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے طوائف کے گناہ معاف ہو گئے۔ حضرات گرامی کا 1000 دفعہ کا زنا ایک گھنٹے کے یا ایک لمحے کے شرک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انسان کو ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شرک فقط یہ نہیں کہ انسان بتوں کی پوجا کرے، بلکہ کسی نیک آدمی، کسی ولی اللہ، حتیٰ کہ کسی نبی کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شراکت کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اس کی بڑی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت کو 10 پاروں کے برابر سوال اس کے پڑھنے کو قرار دیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص جو تھی بنیادی طور پہ ٹرینٹی کے خلاف، عقیدہ تثلیث کے خلاف اللہ نے نازل کی تھی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، عبد اللہ ہے، رسول اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، لیکن جب بھی ان کو بھی اللہ کہا گیا، اللہ کا بیٹا بنایا گیا، تو اللہ نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ چنانچہ ہمیں ہر حالت میں شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شرک جو ہوتا ہے اس کی چال اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ یہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر ریگنے والی سیاہ چیوٹی کی چال کے انداز میں انسان کے عقیدوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ ہی کی پوجا کرنی چاہیے۔ عبادت عبد اور معبود کے تعلق کا نام ہے، یہ حق کسی غیر کو نہیں دیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا حق محبت ہے، آپ کا حق اطاعت ہے، آپ کا حق والہانہ پیار ہے، آپ کا حق آپ کی ذات کے اوپر درود بھیجنا ہے، آپ کا حق آپ کو اس کے اوپر چلنا ہے، لیکن عبادت احکم الحاکمین کا حق ہے، ارحم الراحمین کا حق ہے، مالک الملک کا حق ہے، ذو الجلال والاکرام کا حق ہے، وحدہ لا شریک کا حق ہے، سریع الحساب کا حق ہے، شدید العقاب کا حق ہے، اور اس حق کے اندر کسی غیر کو اس کا شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی سنگینیوں کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کو آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، وہ آگ انسانوں کی کھالوں کو ادھیڑ کے نیچے پھینک دے گی۔ اللہ تعالیٰ عذاب میں شدت پیدا کرنے کے لیے نئی کھال کو چڑھا دیں گے تاکہ عذاب کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، بندہ مرنا چاہے گا لیکن ہوگا کیا؟ لا یموت فیہا ولا یحیا،
نہ وہاں پر زندگی موجود ہوگی. انسان جو ہے عبدالآباد تک کے لیے اپنے کفر کی جو ہے حکومت کو کاٹتا رہے گا. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ سوال کرتے ہیں زندگی 50 برس کی, 60 برس کی, 70 سال کی, اور عذاب لاکھوں سالوں کا, زندگی 70 سال کی اور جنت جو ہے وہ لاکھوں سالوں کی, یہ کیا مطلب ہے؟ حضرات گرامی اگر میں اس کا جواب آپ کو دنیا کے اعتبار سے دیتا ہوں, گولی 1 سیکنڈ میں چلتی ہے, 1 سیکنڈ میں بتا قتل ہو جاتا ہے, عمر قید کی سزا 14 سال تک کاٹتا ہے. حضرات گرامی اگر 3 گھنٹے کا پیپر دیتا ہے, 3 گھنٹے کے پیپر میں ڈگری ملتی ہے, ڈگری کرنے کے بعد انسان کو اعلیٰ جاب ملتی ہے, 3 گھنٹے کے اندر اس کے مستقبل کا فیصلہ دنیا کے اندر ہو جاتا ہے, اور 1 سیکنڈ کی غلطی کا انجام 14 برس کی سزا کی شکل میں نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوانین مقرر کیے ہیں, وہ قوانین عین حکمت کے اوپر مبنی اور عین توازن کے اوپر مبنی ہیں, ان میں کسی قسم کی کوئی ابہام کی, شک کی اور اسی طرح اعتراض کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. حضرات گرامی کا سورت اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ لوگوں کو 3 جو ہے ہستیوں کی اطاعت کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی بات کو ماننا چاہیے, رسول اللہ کی بات کو ماننا چاہیے, علماء اور اپنے حکام کی بات کو ماننا چاہیے. لیکن اللہ رسول کی بات کو ماننے کے بعد حکام کی کوئی ایسی بات سامنے آ سکتی ہے جو انسان کو سمجھ میں نہ آئے, جو انسان کی عقل میں نہ آئے. عالم کی کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے جس میں انسان کو تردد ہو, شک ہو, شبہ ہو. اب کیا کرنا ہے؟ اب عالم کی بات کے اوپر اکتفا نہیں کرنا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب بات اگر ماننی ہے تو اللہ کی ماننی ہے, رسول اللہ کی ماننی ہے. لیکن اللہ کی ذات ہو یا حضرت رسول اللہ کی ذات ہو, ان کے بارے میں کوئی اعتراض, کوئی تنقید, کوئی شک شبہ, اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں. ان کی بات کی حکمت سمجھ میں آئے سر آنکھوں پر, حکمت سمجھ میں نہ آئے پھر بھی سر آنکھوں پر, بات عقل کے مطابق ہو پھر بھی سر آنکھوں پر, عقل کے مطابق نہ ہو پھر بھی سر آنکھوں پر. غامدی صاحب اور اس زمین کے کئی علماء اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس بات کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ عقل انسانی کے اوپر پوری نہیں اترتی. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کی روایات عقل انسانی قبول نہیں کرتی. حضرات گرامی اگر اللہ نے اس بات کا کلام حمید میں اعلان فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بے شک اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا جس طرح آدم علیہ السلام کو بن باپ اور ماں کے پیدا کیا. حضرات گرامی قدر اس دور کے اندر جبکہ حیاتیات اور بیولوجی کا علم اپنے پورے عروج کے اوپر ہے, کسی بندے کی عقل یہ بات نہیں مان سکتی کہ کوئی بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو. لیکن ہم نے سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی ولادت کو بن باپ کے اس لیے مانا ہے کہ ہمارے رب نے کہا ہے جو بات رب کی ہو, عقل اس کے مطابق نہ بھی ہو, عقل کو چھوڑ دیا جائے گا, کلام اللہ کی بات کو مانا جائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو عقل کے مقابلے میں فوقیت دی جائے گی تو پھر رامدی صاحب ہمیں یہ بات کہنی پڑے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی عقل کے مقابلے میں ترجیح دی جائے گی. حضور علیہ السلام انسانوں کے امام ہیں اور آپ کی عقل افکار کی امام ہے, اور آپ کی حدیث باتوں کی امام ہے, اور آپ کی سنت طریقوں کی امام ہے. حضرت حافظ محمد گوتلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے جس طرح جانوروں کی عقل انسانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اسی طرح انسانوں کی عقل نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو حضور کی بات ہے وہ عین حق ہے, وہ بالکل سچ ہے, اس کے اندر نہ کسی قسم کے ریب کی گنجائش ہے, نہ تردد کی گنجائش ہے, نہ شک کی گنجائش ہے, نہ شبہ کی گنجائش ہے. ہر شخص غلطی کھاتا ہے اور کھا سکتا ہے, لیکن غلطی سے پاک اگر کسی کی بات ہے یا میرے رب کی بات ہے یا اس کے بھیجے ہوئے کملی والے کی بات ہے. حضرات گرامی اگر اس صورت میں اللہ نے صبر کا بھی اعلان فرما دیا, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے, من یطیع اللہ والرسول, جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے, اللہ جنت کے اندر ان کو کہاں پر پہنچائے گا؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ ان کو جنت کے اندر نبیوں کی صحبت دے گا, صدیقوں کی صحبت دے گا, شہداء کی صحبت دے گا, صلحاء کی صحبت دے گا. حضرات گرامی قدر کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. آج کوئی کسی MLA MPA کے ساتھ بیٹھ جائے کہتا ہے یار بڑی کمپنی ہوئی ہے, کوئی کسی بڑے اسکالر کے ساتھ بیٹھ جائے یار بڑی کمپنی ہوئی ہے. اور جہاں پہ نبیوں کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملے گا, جہاں پہ صدیقین کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملے گا, جہاں شہداء اور صلحاء
اس کی بات ہے، لیکن حضرت رسول اللہ کو یہ دعوت حاصل ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو مانا ہے اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا بلکہ اس نے اللہ کی بات کو مانا ہے۔ ذات رسول تو ذات الہ سے جدا ہے، لیکن فرمان رسول فرمان الہ سے جدا نہیں ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ہر شخص غلطی کھاتا ہے اور کھا سکتا ہے، لیکن غلطی سے پاک رب نے اگر کسی کو بنایا ہے، تنہا آمینہ کے لال علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت رسول اللہ جب کسی بارے میں کوئی فیصلہ سنا دیں، کسی جھگڑے کے اندر یا ویسے بھی کوئی آپ فیصلہ فرما دیں، تو اس فیصلے کے بارے میں جو بندے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے وہ بھی مومن نہیں، اور جو فیصلے کو قبول کرنے کے بعد دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں وہ بھی مومن نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو آپ کی بات کو اپنے تنازعات میں آخری بات نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں لیکن دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں وہ بھی مومن نہیں۔ جو آپ کی بات کو مانے اور کراہت کے ساتھ مانے وہ بھی کبھی مومن ہو سکتا ہے، جو آپ کی بات کو مانے کھلے دل کے ساتھ مانے، شرح صدر کے ساتھ مانے، رضامندی کے ساتھ مانے، خوشی کے ساتھ مانے، وہی مومن و مسلمان ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جو آپ کی بات کو مانتے ہیں پھر دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے اور اپنے سر کو حضرت رسول اللہ کے فرمان کے سامنے اٹھاتے نہیں، بلکہ اپنے نفس کو اور اپنے ساری کی ساری آرزوؤں کو آپ کے حکم کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کوئی بندہ جو مومن ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کو کبھی بھی قتل کرنے کا پروادہ اور تیار نہیں ہوتا۔ ہاں مومن سے اتفاقاً غلطی سے فائر انصاف کرتے ہوئے گن چل گئی، بندہ فوت ہو گیا، یا غلطی سے کوئی جو تھا کسی جگہ پہ کوئی ایسا اوزار پڑا تھا جس کی لپیٹ میں آ کے کوئی بندہ ایک مومن و مسلمان قتل ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر ایسی صورت کے اندر مومن و مسلمان کا قتل کتنی بڑی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر دیت پھر بھی آپ کو دینا پڑے گی، اور دیت اگر نہیں دے سکتے 2 مہینے کے لگاتار روزے مومن کی قتل خطا کے اوپر آپ کو رکھنے پڑیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو جائے۔ غلطی کے ساتھ مومن اگر قتل ہو تو 2 مہینے کے روزے رکھنا اس گناہ کا کفارہ ہے، اور جس نے جان بوجھ کے مومن کو مارا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جس نے جان بوجھ کر کسی اللہ تعالیٰ کے بندہ مومن و مسلمان کو مارا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کے دہتے ہوئے انگارے ہیں۔ اللہ کا اس کے اوپر غصہ ہے، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر دیا ہے۔ اللہ 6 پارے میں ارشاد فرماتے ہیں انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا ہے اس نے پوری انسانیت کو مارا ہے، اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ بات ہمارے لیے بڑی توجہ طلب بات ہے۔ آج لوگ مائگریٹ کر کے جاتے ہیں، کہاں پر؟ انگلستان مائگریٹ کر کے جا رہا ہوں، آج مائگریٹ کر کے جاتے ہیں آسٹریلیا مائگریشن کر کے جا رہا ہوں، آج مائگریٹ کرتے ہیں کینیڈا مائگریٹ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے دارالکفر میں رہتے ہوئے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وہاں پر نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، وہاں داڑھیوں کو صحیح طرح نہیں رکھا، وہاں پردے کو صحیح طرح نہیں کیا، وہاں عیدین کے صحیح اجتماع کو قائم نہیں کیا، حضرات گرامی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ان سے پوچھے گا میری زمین بڑی وسیع تھی، یہاں سے مائگریٹ کیوں نہیں کریں گے؟ حضرات تم مائگریٹ کر کے دارالکفر میں جا رہے ہو، اور دارالکفر کے بندوں سے اللہ پوچھے گا تم نے زمین کو چھوڑ کر ارض اسلام کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو ایسے عالم کے اندر وہ لوگ جو جوان ہوں گے توانا ہوں گے وہ اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہجرت نہ کرنے والا اور دارالکفر میں رہ کر میری نافرمانیوں کو کرنے والا میں نے اس کے لیے جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ لیکن بعض عورتیں بعض بوڑھے بچے جن میں ہمت نہیں تھی، جو اٹھتے تھے، جو پریشان تھے، جن کا دل کرتا تھا اللہ کے دین کی جو ہے اس پہ عملداری کی جائے، اس پہ عمل کیا جائے، لیکن مجبور تھے، راستہ کوئی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو میں معاف کر دوں گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کے حوال کو دیکھتے ہیں، ظروف کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں۔ حضرات گرامی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت سفر میں اور حالت جنگ میں نمازوں کو قصر کرنے کا ذکر کیا ہے۔ حضرات گرامی اگر حالت قصر، حالت جو سفر
مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو صحت مند بھی ہے، تو توانا بھی ہے، تو تندرست بھی ہے، تو ہر جگہ آتا جاتا بھی ہے، تو کاروبار کرتا بھی ہے، تو ملازمت کرتا بھی ہے، تو بیوی کے ساتھ اپنی جو ہے ہوٹلنگ بھی کرتا ہے، تو پارک کے اندر واک کرنے کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے سستی تیرے اوپر غالب آ جاتی ہے، شیطان اپنے پنجے تیرے دل کے اوپر کھاڑ لیتا ہے، تو اس وقت نماز کے لیے مانو تیار نہیں ہوتا. تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ہر طرح کی جناب چیزیں کھاتا ہے، پیتا ہے، ڈائٹنگ بھی کرتا ہے، اپنے جسم کو نشو و نما کے لیے فٹ فاٹ رکھنے کے لیے واک بھی کرتا ہے، ورزش بھی کرتا ہے، تو بالکل فٹ ہے، پر تجھے تھوڑی سی کمزوری ہے، تھوڑی سی کمزوری جو ہے تجھے روزہ نہیں رکھنے دیتی. حضرات آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات آ جائے فوراً سے پہلے بیمار پڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نماز جو ہے اس کو گرتے پڑتے جو ہے تم نے ادا کرنا ہے. پیچھے مسلمانوں کی ایک جماعت ہو جو تمہارے تحفظ کے لیے موجود ہو. جب تم نماز پڑھ لو تو اسلحے کو اٹھا لو، وہ نماز کو ادا کریں. اگر آپ گولیوں کی باڑیں چل رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے نماز کو پھر بھی معاف نہیں کیا. اور حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب امن کے حالت میں آ جاؤ پھر نمازوں کو دوبارہ قائم کرنا شروع کر دو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو وقت مقررہ میں مسلمانوں کے اوپر لازم کر دیا ہے. حضرات گرامی وقت مقررہ کا مطلب یہ ہے ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا جائے، اور بہتر بات ہے ان کو اول وقت میں ادا کیا جائے. آج کا مسلمان جو ہے اس کے پاس مارننگ جو ہے اس کے واک کا بھی ٹائم ہے، اس کے پاس ظہر کے لنچ کا بھی ٹائم ہے، اس کے پاس عصر کی کھڑائی کا بھی ٹائم ہے، اس کے پاس ایوننگ جو ہے انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے، اس کے پاس نائٹ ڈنر کا بھی ٹائم ہے. لیکن ہائے افسوس کہ اس کے پاس نماز کا ٹائم نہیں. جب قیامت کا دن آئے گا جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، ایسی آگ میں پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آئے ہو؟ تو جواب میں کہے گا لم نکو من المصلین، میں نمازی نہیں تھا. حضرات گرامی نظر آج موقع ہے، آج رمضان ہے، تجدید عزم کرو، اس بات کا پختہ فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ ہم نے آئندہ کے بعد نمازوں کو نہیں چھوڑنا. حضرات گرامی نظر اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی عادات کا اور ان کے انجام کا بھی ذکر کیا ہے. منافق جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فریب کو پوری طرح دیکھ رہا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی باری آتی ہے بڑے تھکے تھکے اٹھتے ہیں اور نہ سجدہ پورا کرتے ہیں، نہ رکوع پورا کرتے ہیں، نہ قیام درست کرتے ہیں. اور حضرات گرامی قدر کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں، ہر چڑھتے سورج کے ساتھ ہیں، ہر ابھرتی ہوئی شمع کے ساتھ ہیں. اگر ساتھ نہیں ہیں تو اللہ کے دین کے ساتھ نہیں ہیں، کتاب اللہ کے ساتھ نہیں ہیں، سنت رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے جہنم کے سب سے گہرے گڑھوں کو تیار کر دیا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لیکن آگے اللہ نے عجیب بات کہی، میرا کریم مولا، میرا رحیم مولا، میرا رحمان مولا، اس نے عجیب بات کہی. وہ دلوں کے اوپر ڈھارس کو رکھ دیا، دلوں کے اوپر صبر کو رکھ دیا، دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ترحم کو اپنے رحمت کا نزول فرما دیا. ایک بندہ ہے جو کل تک منافق تھا، کل تک دین کا دشمن تھا، دین کا باغی تھا، زبانی مسلمان تھا، لیکن آج مومن و مسلمان ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ صاحب کا لسٹ میں سے اس کا نام خارج کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم اس کو مومنوں میں شمار کر دیں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اجر عظیم کو تیار کر دیا ہے. خفیہ منافقت، ادھر منافقت تھی، ادھر ایمان میں مراجت ہوئی، پچھلی منافقت ختم ہو جائے گی. آج کے دن اس کا نام رجسٹر میں داخل ہو جائے گا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. جس نے توبہ کی، جس نے اخلاص کے راستے کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عطا فرمانے والے ہیں. حضرات گرامی اپنے سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی اگر تم شکر گزاری کے راستے پہ ہو. حضرات گرامی اگر ہماری زندگی کے عذاب کی بہت بڑی وجہ شکر گزاری کے راستے کو چھوڑ کر شکری کے راستے کو چلنا ہے.
نعمتیں کیوں چھن جاتی ہیں، ہیلتھ کیوں خراب ہو جاتی ہے، مال میں ڈیفیسٹ کیوں آ جاتا ہے، تجارت میں خسارہ کیوں آ جاتا ہے؟ اللہ نے ایک جملے کے اندر کمال بات کہی، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سے اس کی نعمت کو بغیر وجہ سے چھین لے، بلکہ انسان بدعملی کرتا ہے تو اس کی نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکریہ کے راستے کے اوپر ہو، ایمان کے راستے کے اوپر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔